مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم، چند ایام سے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کی تشریح پیش کی جا رہی تھی۔ آیت کریمہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کچھ خاص صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات پر بلکہ دو باتوں پر آپ حضرات کے سامنے کلام کیا گیا تھا۔ یہ تو ہے کہ قرآن کریم نصیحت ہے، موعظت ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی تھی کہ قرآن کریم شفا ہے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے، بلکہ اصل یہی ہے کہ یہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا کے طور پر نازل کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر ظاہری اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اگر آدمی قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کریم کی صورتوں کو استعمال کرتا ہے اپنی بیماریوں کے لیے، ظاہری بیماریوں کے لیے، تو اللہ اس کے ذریعے بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ کل اس سلسلے میں کچھ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں نے گفتگو کی تھی۔ قرآن پاک کی صورتوں، قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے، جس کی وجہ سے کچھ پریشانیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، جنات کے حملے سے انسان بچ جاتا ہے، شیاطین سے بچ جاتا ہے، جادو اور منتر سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح نظر لگ جاتی ہے تو اللہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن پاک کو شفا بنا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کچھ احادیث کے ذریعے سے اور کچھ صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے اور کچھ بہت سارے بزرگوں کے ذریعے سے ثابت ہے۔ اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یقین بہت بڑی طاقت ہے۔ آدمی یقین کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنے اللہ کو پکارتا ہے، وہ آدمی قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے، قرآن کریم کی آیات کی تاثیر سے اس کا تعلق اللہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کا تعلق قرآن کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے اللہ سے قائم ہو گئے تو پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے مسائل کو حل کر دے، کیا تعجب کی بات ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر اعوذ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا۔ ویسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی کہے میں باپ کی پناہ میں آتا ہوں، اسی طرح یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے پناہ لیتا ہے؟ شیطان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو شیطان مردود ہے
اس سے میں بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب ایک آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، قرآن کی ایسی آیات پڑھتا ہے، تو پھر اللہ سے ظاہر بات ہے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق قائم ہوا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کا کام بناتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی باپ کی پناہ میں چلا جائے، ماں کی پناہ میں چلا جائے، مثلا ایک بچے کو ایک آدمی ستانے لگا، مارنے لگا، ڈرانے لگا، دھمکانے لگا، بچہ بھاگ کر ماں کی پناہ میں چلا گیا یا باپ کی پناہ میں چلا گیا، جو ہی وہ ماں اور باپ کی پناہ میں جائے گا تو ظاہر بات ہے اسے اطمینان ہو جائے گا کہ یہ میرا دشمن مجھے کچھ نہیں کر سکے گا، اس سے کہ میرا باپ مجھے بچا دے گا۔ ارے بھائی، جب باپ بچا سکتا ہے یہ اطمینان ہوتا ہے تو قلب میں ایک سکون ملتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں جو اللہ کی پناہ میں چلا جائے؟ جب آدمی ان دعاؤں کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو بے شمار اس کے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مسائل کا حل کرنا تو اللہ ہی کے اختیار میں، مصیبتوں کو دور کرنا یہ اللہ ہی کا کام، شفا دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اسی طریقے پر جتنے ہمارے مسائل ہوں وہ سارے مسائل حل اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہمارے مسئلے حل کرتا ہو، جو ہماری مشکلات کو آسان کرتا ہو، جو ہماری بیماریوں کو دفع کرتا ہو، جو ہمیں حوادث سے بچاتا ہو، جو ہمیں شیطان اور جنات اور مختلف اس قسم کی چیزوں سے پناہ میں اپنی رکھتا ہو، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب قرآن کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے آدمی اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے کام بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جو لوگ یقین والے نہیں ان کو شبہ ہوتا ہے بھائی یہ پڑھنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوا تو کھایا نہیں اور پڑھ رہا ہے، پڑھنے سے کیا حل ہو جائے گا؟ بہت بڑا حل ہوتا ہے، بہت مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ سے ہوتا اللہ اس کے کاموں کو بناتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو علی سینا کا۔ ابو علی سینا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا اپنے زمانے کا حکیم تھا، اور اس کی دوائیاں بنائی ہوئی، تجویز کی ہوئی، اور اسی طرح بہت ساری بیماریوں کی تشخیص جو اس نے کی وہ تو آج تک دنیا میں نام کمایا ہوا ہے۔ جیسے چیچک کی بیماری دنیا میں آتی ہے، دنیا میں سب سے پہلے چیچک کی بیماری کو دریافت کرنے والا، اس کے اسباب کی جو ہے جستجو کرنے والا کہ کس وجہ سے یہ بیماری آتی ہے، کن اسباب سے بیماری آتی ہے، پھر اس کی دوا کیا ہے، یہ سارا کام سب سے پہلے دنیا میں کرنے والا یہی ہے جس کا نام ہے ابو علی سینا۔ اسی طرح آنکھوں کی روشنی کے سلسلے میں بہت ساری تحقیقات اسی آدمی کی ہوئی ہیں، اور آج تک اس کی تحقیقات کو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ حاصل ہے۔ وہ جو ابو علی سینا تھے فلسفی تھے، منطقی تھے، اور بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن ان کو اس بارے میں کچھ اطمینان نہیں تھا کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر پڑھ کر دم کر دے تو کیا علاج ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا تھا بھائی دوا کھانے سے علاج ہوتا ہے، لیکن دوا تو کھایا نہیں، پڑھ کے پھونکا تو کیا علاج ہو جائے گا؟ تو ایک بار ابو علی سینا نے کسی کے سامنے یہ بات کہی کہ بھئی یہ قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر پھونک مار دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے دوا کھانی پڑے گی اور مختلف انداز سے تدبیر کرنا پڑے گا۔ یہ بات پہنچ گئی ایک بزرگ کو اس زمانے میں، تو ان بزرگ نے اس کا جواب دینا چاہا، تو وہ خود ابو علی سینا کے پاس میں گئے، جا کر ملاقات کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد ابو علی سینا کی بڑی تعریف کرنی شروع کر دی۔
بڑی تعریف کی، ماشاءاللہ آپ کا تو کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی حکمت کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے فلسفے کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی تحقیقات ایسی ہیں اور ایسی ہیں، آپ کا علم ایسا ہے۔ بہرحال بہت اچھی تعریف کرنے لگے ہو۔ تعریف سن سن کر ابو علی سینا کا چہرہ کھل گیا، گلاب کی طرح کھلنے لگا، خوشی کے آثار چہرے کے اوپر نظر آنے لگے، بہت حشاش بشاش نظر آنے لگے۔ بس اتنا کہنے کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ابو علی سینا کا چہرہ کھل گیا ہے تو انہوں نے فوراً پھر پلٹ کر کہنا شروع کر ڈالا، میں نے اب تک جو آپ کی تعریف کی میں نے تو ویسے ہی تعریف کی تھی، حقیقت یہ ہے کہ آپ میں کوئی کمال نہیں، آپ تو ایسے ہی آدمی ہیں، خواہ مخواہ لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں، آپ کے اندر نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے، آپ کی تحقیقات غلط ہیں، کچھ آپ کے اندر نہیں۔ اتنا کہتے ہی ایک دم چہرہ جو ہے مرجھا گیا، وہ سارے خوشی کے آثار غائب ہو گئے، اس کی جگہ پر چہرے کی رونق کی جگہ پر بے رونقی طاری ہو گئی، کچھ عجیب ہوائیاں اڑنے لگی۔ تو یہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی ابھی تو آپ کا چہرہ بڑا کھلا ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ اچانک کچھ مرجھا گئے ہیں، کیا ہو گیا، کیا پریشان ہوئے؟ تو ابو علی سینا کہنے لگا بھائی تم ہی نے تو سب کچھ کیا ہے، تم ہی نے تو مجھے ایسا بھی کیا، تم ہی نے مجھے ایسا بھی کیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو چھوا بھی نہ کوئی دوا کھلائی، آپ کا چہرہ کھلنے کے لیے کوئی دوا نہیں کھلایا، مرجانے کے لیے کوئی زہر تو نہیں آپ کو دیا، میں نے تو کچھ بول ہی تو کہے ہیں، پہلے بھی میں نے کچھ بولا تھا، بعد بھی میں نے کچھ بولا، پہلے بول سے آپ کا چہرہ کھل گیا اور دوسرا بول میں نے ایسا بولا کہ آپ کا چہرہ مرجھا گیا۔ کہنے لگے دیکھو جب میرے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے تو کیا اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہو؟ یہ تو ایک بندے کا کلام ہے، بندہ بول رہا ہے، چہرہ کھل جا رہا ہے، دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جا رہی ہے اور حشاش بشاش ہو جا رہا ہے، غموں کو بھول جا رہا ہے، اور جب دوسرے الفاظ بول رہے تو چہرہ مرجھا جا رہا ہے، دل کے اندر غم طاری ہو جا رہا ہے اور پریشانی شروع ہو جا رہی ہے، دماغ اندر سے جو ہے دماغ میں کھلبلی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ الفاظ کی تاثیر ہے، پہلے الفاظ کی یہ تاثیر، دوسرے الفاظ کی یہ تاثیر۔ جب ایک بندے کے کلام کے اندر یہ اثر ہو سکتا ہے تو بھائیوں کیا اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہو سکتی؟ جب ابو علی سینا کے سامنے انہوں نے کہا تو ابو علی سینا نے کہا اب میں مانتا ہوں کہ واقعی اللہ کے کلام میں بھی تاثیر ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھائیوں ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھو اور اللہ سے دل لگا کے پڑھو۔ جب اللہ سے دل لگا کر اللہ پر یقین کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بیماریوں کو دفع کرنے والا، پریشانیوں کا ازالہ کرنے والا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا، ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے میں اسی کے کلام سے اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، اسی کے میں ذکر سے اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ میرے مسائل کو حل کرے گا تو ضرور بالضرور تاثیر پیدا ہوگی۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ آزمایا، دنیا کے اندر ان کے واقعات موجود ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ سنایا کہ لکھنؤ میں ایک صاحب رہتے تھے اور ان کو ایک بیماری آ گئی، بیماری آئی انتہائی خطرناک۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو جا کر دکھایا تو چند دنوں تک ڈاکٹروں نے علاج کیا، لیکن علاج کرتے کرتے تھک گئے اور آخر میں ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا کہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تمہارا یہ مرض ختم ہونے والا نہیں۔ تو بیچارے اپنے گھر آئے اور انہوں نے کہا اب میں کوئی علاج نہیں کروں گا،
اب بس میں اللہ سے مانگوں۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنایا، ذکر اذکار کو معمول بنایا، صرف دعائیں کرتے رہے۔ اس طرح مسلسل یہ کام کرتے چلے کئی سالوں تک، 2 سال بتایا، 4 سال بتایا، مجھے اس وقت ذہن میں۔ یہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی بیماری کم ہونے لگی، کم ہوتے ہوتے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے ان ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا جنہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں۔ ان کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور ان کو بتایا اور کہا کہ میں پہلے آپ کے پاس آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے، کون ہے آپ؟ کہا کہ میں وہ بیماری والا آپ کے پاس میں آیا تھا، یہ دیکھیے آپ کی چٹھیاں آپ نے لکھی تھی، یہ دوائیاں کھلائی تھی، یہ علاج کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں یاد آ گیا، اور کہا کہ ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ تو بس کبھی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ انہوں نے کہا اب آپ بتائیے کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ اصل میں ڈاکٹروں کا کمال تو یہی ہے کہ ڈاکٹر بتائے، اب تو ڈاکٹر نہیں بتاتے، مریض کو بتانا پڑتا ہے، اور مریض کے بعد میں مشین کو بتانا پڑتا ہے۔ ایکس رے مشین بتائے گی اور دوسری چیزیں بتائے گی، تب ڈاکٹر صاحب کو سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے زمانے کے جو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے وہ بس نبض پر ہاتھ رکھتے تھے اور ساری بیماریاں بتا دیتے تھے، بس ذرا سا ہاتھ ایسا رکھا اور پھر اس کے بعد بیماریاں بتانے لگے۔ لیکن اب کا دور ایسا نہیں رہا، نبض دیکھنے کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا، کوئی ڈاکٹر نبض نہیں دیکھتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا اب آپ مجھے دیکھیے میری بیماری کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا۔ اب انہوں نے نبض دیکھی اور مختلف انداز سے ان کو ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد میں کہا میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کے طرف بیماری کا کوئی اثر نہیں، بالکل آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا کھائے تھے آپ؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ کھایا ہی۔ پھر انہوں نے کہا کچھ تو علاج کیا ہوگا؟ کہا کہ ہاں میں نے علاج کیا، میں نے قرآن کے ذریعے علاج کیا، میں نے دعاؤں کے ذریعے علاج کیا، میں نے ذکر کے ذریعے علاج کیا، اللہ پر یقین کے ذریعے علاج کیا، الحمدللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ نے بھی اس کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا۔ اسی طرح اور بھی کتابوں کے اندر ایسے واقعات لکھے ہیں کہ لوگوں نے جب اللہ سے رجوع کیا، قرآن سے رجوع کیا، قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا، مختلف صورتوں کو، آیتوں کو، تو اللہ نے ان کو شفا نصیب فرمائی۔ اس لیے آدمی یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا کرے۔ اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوا نہ کھائیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دوا نہ کھائیں، تدبیر نہ کریں، علاج معالجہ نہ کریں، کوئی وسیلہ اور کوئی طریقہ استعمال نہ کریں۔ کہنا یہ نہیں ہے، کہنا یہ ہے کہ آپ دوا بھی کھائیں، لیکن اس کے ساتھ دوا کھاتے کھاتے اللہ کی آیتوں سے مدد حاصل کریں، اللہ کے ذکر سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور یہ دل کے اندر اچھی طرح بٹھا لیں، محض دوا فائدہ نہیں کر سکتی جب تک اللہ شفا نہیں دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بیماری میں دوا کھاتا ہے تو جب اس کے ہاتھ میں وہ ہوتی ہے تو دوا اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ میں یہ دوا اس کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں، میں اس کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ کبھی اللہ کا حکم ہوتا ہے دوا کو کہ اندر چلی جا، اور کبھی حکم ہوتا ہے کہ اندر بھی نہ جا۔ چنانچہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوا کھاتا باہر ہی آ جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، دوا اندر ہی نہیں جاتی۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوا اندر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دوا اندر جاتی ہے تو وہاں جا کر پھر پوچھتی ہے اللہ سے، اے اللہ میں اس کے حق میں شفا بنوں یا میں اس کے حق میں مصیبت بنوں۔ کبھی اللہ کا حکم ہوتا ہے دوا کو شفا بن جا، وہ اس کے حق میں شفا بن جاتی ہے،
اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی دوا کو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے حق میں زہر بن جا، دوا کھا کر وہ دوا اس کے لیے زہر بن جاتی ہے، دوا کھا کر لوگ مر جاتے ہیں، دوا کھانے کے بعد کچھ الٹا ہو جاتا ہے، ری ایکشن ہو جاتا ہے، بڑے حادثے پیش آ جاتے ہیں، شفا کی جگہ مصیبت وہی دوا بن جاتی ہے۔ معلوم ہوا دوا میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر تو اللہ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے شفا عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے شفا نہیں دیتا۔ اسی طرح تمام تدبیریں جو بھی ہم کرتے ہوں ان تمام تدبیروں کے ساتھ اللہ کو اور اللہ کے کلام کو کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے۔ اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوا استعمال کرتے، تدبیر فرمایا کرتے، وہیں پر ساتھ ساتھ بتاتے تھے کہ ہر چیز کی دعا پڑھا کرو، کھانے کی دعا، جانے کی دعا، اٹھنے کی دعا، ہر چیز کی دعا موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ کھانا کھا رہے دعا پڑھتے، معلوم یہ ہوا کھانا تاثیر اسی وقت میں کرتا ہے جب اس پر دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ سے تعلق کو پیدا کیا جاتا ہے۔ مومن کی زندگی کا یہی امتیاز ہے، مومن اپنی زندگی میں سب کچھ کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کماتا بھی ہے، جماتا بھی ہے، گنواتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے جیسے اور لوگ کرتے ہیں، سب کرتا ہے، لیکن اس کا امتیاز یہ ہے وہ اللہ کو کہیں نہیں بھولتا۔ کمانے میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، جمانے میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کھانے پینے میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، دوا دارو میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، تدبیروں میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کی زندگی کے اندر اللہ کا کلام اور اللہ کا نام دونوں ہونا چاہیے، اسی سے دراصل ہر چیز میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات یاد آ گئی۔ حضرت فرماتے تھے انسان پر جو حوادث اور پریشانیاں پیش آتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ پریشانیاں جن کے ازالے کی تدبیر بھی اللہ نے رکھی ہے، جیسے بیماری آئی تو دوا رکھی ہے اللہ نے، یا اور کوئی پریشانی آئی تو اس پریشانی کو دور کرنے کا تو کوئی طریقہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ ایک تو یہ پریشانیاں جن کے ازالے کی، دور کرنے کی تدبیر بھی اللہ نے رکھی ہے، اور کچھ ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں جن کے ازالے کی کوئی تدبیر نہیں۔ مثال کے طور پر زلزلہ آ جائے، کوئی ہے زلزلے کو دور کرنے والا، کوئی تدبیر ڈاکٹروں کے پاس، انجینئروں کے پاس، سائنسدانوں کے پاس اور تحقیق والوں کے پاس، علم والوں کے پاس، ظاہر بات ہے کوئی تدبیر نہیں۔ بارش ہونے لگی، کوئی ہے تدبیر کہ بارش کو روک دے؟ ارے بھائی اللہ نے اس کو جاری کیا، اس کے روکنے کی کوئی تدبیر نہیں۔ دیکھو بیماری آئی وہ بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، لیکن اس کے ازالے کی تدبیر ہے۔ لیکن ایسی پریشانیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، لیکن اس کے دور کرنے کی کوئی تدبیر بندے کے اختیار میں نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جن پریشانیوں میں دنیا میں اللہ نے تدبیر رکھی ہے وہاں مومن بندے کے دو کام ہیں۔ ایک کام ہے تدبیر کا اختیار کرنا، اور دوسرا کام یہ ہے اللہ سے مانگنا۔ دو کام کرنا چاہیے، دوا کھاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، تدبیر کرو اللہ کو پکارتے ہوئے، اور کچھ کام کرو اللہ کو پکارتے ہوئے، تو وہاں دونوں کام کرنا ہے، تدبیر بھی اختیار کرنا ہے، تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ سے دعا، اس کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور جو ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں جن کے ازالے کی کوئی تدبیر بندے کے اختیار و قبضے میں نہیں ہے، تو وہاں ایک ہی کام بندہ کرنا ہے، وہ ہے دعا۔ اگر بارشیں ہوں کیا کریں گے؟ دعا ہی کر سکتا ہے۔ زلزلہ آ جائے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ صرف دعا ہی کر سکتا ہے۔
اور ایسے حوادث پیش آ جائیں، بندہ کیا کر سکتا ہے سوائے دعا کے؟ لہذا وہاں اللہ سے دعا کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، بہت دور دور تک علاقوں میں، مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں بارشیں بند ہو گئی، اور اتنا زیادہ دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ لوگ بھی مرنے لگے، جانور مرنے لگے، اس لیے کہ نہ کھانا ملتا ہے، نہ چارہ ملتا ہے، نہ پانی ملتا ہے۔ قحط ایسا زبردست آیا۔ تو ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے، مسجد نبوی کے اندر ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کے درمیان میں ہی عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہلاکت و تباہی ہو گئی ہے، بڑی پریشانی ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منبر ہی پر کھڑے کھڑے دعا مانگی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہاں دعا مانگی، اس کے بعد خطبہ مکمل کیا، نماز ادا فرمائی، بس یہاں سے ابھی نکلے ہی تھے باہر، ایسی بارش شروع ہوئی، ایسی بارش شروع ہوئی، اللہ کے نبی بھی تر بتر ہو گئے۔ گھر تک جانے کا جو راستہ ہے، کتنا قریب راستہ ہو، وہاں سے نکل کر یہاں پہنچنے تک اللہ کے نبی علیہ السلام بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ جو بارش اس دن شروع ہوئی ہے لگاتار چلنے لگی۔ اب دیکھو بارشیں بند ہو گئی، کیا کوئی تدبیر ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سائنٹسٹ کے پاس، کسی اور علم والے کے پاس کہ بارش لے آئے؟ ظاہر بات ہے یہاں دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اسی موقع کی دعا کا نام ہے استسقا، دعائے استسقا، یعنی اللہ سے پانی چاہنے کی دعا۔ کبھی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی اللہ نے دعا کی، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، اور کبھی بغیر نماز کے، جیسے یہاں پر ابھی قصہ سنا رہا ہوں کہ یہاں پر نماز تو نہیں پڑھی، استسقا کی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا فوراً قبول کر لی۔ صحابہ کہتے ہیں دور دور تک بادل کا کوئی نام و نشان نہ تھا، یہاں دعا ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بادل چھاتا چلا گیا، اور اتنا چھا گیا کہ اللہ کے نبی باہر نکلے تو بارش ہونے لگی اور آپ بھیگ گئے۔ اب یہ بارش جو شروع ہوئی ہے 8 دن تک چلتی رہی، صبح اور شام مسلسل بارش 8 دنوں تک چلتی رہی۔ اب دوسرا جمعہ آیا، جب دوسرا جمعہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام حسب معمول منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے خطبہ شروع کیا تھا، آدمی آیا، وہی آدمی جو گزشتہ جمعہ آیا تھا، وہی آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ بارش کے ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، پہلے تو نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، اب ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، جانور تباہ ہو رہے ہیں، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، ایسا ہو رہا ہے، راستے سب کے سب بند ہو گئے ہیں، یعنی بارش کی وجہ سے کہیں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، دعا فرما دیجئے کہ اللہ بند کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، جو ہی دعا ہوئی بارش بند ہوئے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یوں دعا کر رہے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ آس پاس میں برسائیے، ہمارے اوپر نہ برسائیے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اس دعا کی برکت کا کیا نتیجہ ہوا؟ حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم نے باہر جا کے دیکھا تو بادل جو ہے مدینے کے اوپر سے ہٹ گیا، مدینے کے کنارے کنارے چلا گیا، اور بیچ میں آسمان نظر آنے لگا،
نہ ادھر آسمان نظر آتا ہے نہ ادھر آسمان نظر آتا ہے، سب جگہ پر بند ہے بادل کی وجہ سے، لیکن مدینے کے اوپر کا حصہ دیکھو وہ کھلا ہوا ہے، آسمان بیچ میں سے نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینے کو تاج پہنا دیا گیا ہو، جیسے مدینے کو تاج پہنا دیا گیا، ایسا لگ رہا تھا، بیچ میں سے کھلا ہوا اور چاروں طرف جو ہے بادل چھایا ہوا۔ اب بس بادل ادھر ادھر تو برس رہا تھا لیکن مدینے کے اندر کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہی دعا اس وقت آدمی کو پڑھنا چاہیے جب کثرت سے بارش ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ آس پاس میں برسائیے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ حکمت یہ بارش بند بھی ہو جائے تو مصیبت ہے، اگر بارش اللہ نے بند کر دی کیا کر لو گے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی اے اللہ بارش بند کر دیجئے، بلکہ دعا کی تو یہ دعا فرمائی اے اللہ ہمارے اوپر نہ برسائیے، یعنی شہر میں نہ برسائیے۔ یہاں شہر میں ہوگی تو چلنا مشکل، پھرنا مشکل، مسائل پیش آ جائے۔ اب آس پاس یعنی جنگلات کے علاقوں میں بارش ہونے لگے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈک آتی رہے گی اور بارش برسنے کی وجہ سے پانی زمین کے اندر آ جائے گا اور جب چاہے انسان کو ملے گا، تالاب بھر جائیں گے، اور جہاں پر پانی کو روک کر رکھنا ہے اللہ وہاں پر اس کو رکا کے رکھ دیں گے، انسان کی ضرورت وہاں سے پوری ہوتی رہے گی۔ کتنی بڑی حکمت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کے اندر کہ یوں فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا۔ کئی دعائیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، لیکن دعائیں ہی تو نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ یہی تو پریشانی ہے کہ حالانکہ مومن کی زندگی میں دعا ہی دعا ہونا چاہیے۔ حدیثوں میں اتنی دعائیں آئی کہ بعض علماء نے اللہ کے نبی کی دعاؤں کو الگ سے اکٹھا کیا تو اتنی موٹی موٹی کتابیں تیار ہو گئی۔ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الدعوات الکبیر، الدعوات الکبیر، یعنی دعاؤں کی بڑی کتاب، اس میں صرف اللہ کے نبی کا دعا ہے۔ حسن حسین ایک کتاب ملتی ہے، اس کو بعض لوگ جو ہے حسن حسین پڑھتے ہیں، یا حسن حسین نہیں، حسن حسین صوت کے ساتھ۔ بہت زمانہ پہلے ایک صاحب میرے پاس ہے، میں جب یہاں بیٹھتا تھا آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا وہ حسن حسین کتاب ہے کیا؟ مجھے تو ذہن میں آیا نہیں کون سی کتاب حسن حسین۔ میں نے کہا ہوگی کوئی، ہو سکتا حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں کسی نے کتاب لکھی ہو، آپ کو کیا دیکھنا ہے اس میں؟ کہنے لگے دعاؤں کی کوئی کتاب ہے حسن حسین، میں دعائیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی وہ حسن حسین نہیں، وہ حسن حسین ہے۔ حسن حسین کے معنی کیا ہے؟ مضبوط قلعہ۔ حسن کہتے ہیں عربی میں قلعہ، حسین کے معنی آتے ہیں مضبوط قلعہ۔ یعنی جب آدمی دعائیں کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے تو اس کے اطراف جوانب میں اللہ کی طرف سے ایک مضبوط روحانی قلعہ تیار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جنات اس پر حملہ نہیں کر سکتے، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا، بہت سے حوادث سے وہ بچ جاتا ہے، بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، نظر لگنے سے بچ جاتا ہے، جادو منتر سے بچ جاتا ہے۔ اب بتاؤ دعائیں کتنی قیمتی ہیں ہماری زندگی کے لیے، تو اس پر تو علماء نے مستقل کتابیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی دعائیں کی کہ ایسا لگتا ہے شاید صرف اللہ کے نبی دعائیں ہی سکھانے کے لیے آئے۔ حالانکہ آپ نے تو بہت کچھ سکھایا، لیکن دعاؤں کا حصہ بھی اتنا بڑا ہے آپ کی زندگی کا کہ اگر کوئی آدمی دیکھے تو اول وہل میں ایسا نظر آئے اللہ کے نبی تو شاید دعائیں ہی سکھا کے چلے گئے ہیں اور کچھ نہیں سکھایا۔ اتنی دعائیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تو یہ کہہ رہا تھا بہت سی دعائیں ہیں اور ہر دعا اپنی جگہ پر بہت عجیب اور حیرت انگیز ہے۔ ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے اوپر آخری عمر میں رزق میں اضافہ فرما دے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی دعا کا ترجمہ ہے اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی۔ اس کا ترجمہ ہے
اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. یہ پوری دعا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ رزق میری آخری زندگی میں اور بڑھاپے میں عطا فرما. اب آپ سوچتے رہیں گے کیا جوانی میں ضرورت نہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے بڑھاپے میں مجھے زیادہ رزق دے، آخری عمر میں مجھے زیادہ رزق دے. جوانی میں بھی چاہیے لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بڑھاپے میں زیادہ ملے. مجھے یہ دعا پڑھنے کے بعد ذہن کام کرنے لگا کہ بھئی آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے، اے اللہ بڑھاپے میں زیادہ رزق عطا فرما. تو مجھے ایسا سمجھ میں آیا شاید اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا اس لیے کی اور ہم کو سکھائی کہ بڑھاپے کے عالم میں آدمی کے پاس اگر مال نہ ہو تو اسے پوچھنے والے کم ہو جاتے ہیں. بڈھوں کو جو ہے گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. کماتا تھا، بیٹا بھی ادب سے بات کرتا تھا، باپ کمائی کر کے کھلاتا تھا تو بیٹے بیٹیاں اور گھر والے سمجھتے تھے کہ بھئی ان کے ہم محتاج ہیں، اس لیے ادب کا، سلیقے کا، تعظیم کا، خدمت کا معاملہ کیا کرتے تھے. اور بڑھاپا ہونے کے بعد ریٹائرڈ ہو کر گھر میں بیٹھ گیا بڈھا. اب سب کہتے ہیں ارے وہ بڈھا کب مرے گا. ایسا واقعہ روتے روتے مجھ کو لوگوں نے سنایا. میں آپ کو ایک واقعہ سنا. جمعہ کا دن تھا، میں نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، اس کے بعد میرے یہاں بازو کمرے میں جا کے بیٹھا. بہت سال پہلے کی بات ہے. تو ایک صاحب جن کو میں پہچانتا تھا، کبھی کبھی وہ آیا کرتے تھے اور میں جانتا تھا کہ ایک مالدار قسم کے آدمی ہے، سٹی میں ان کا مکان، کبھی کبھی میرے سے ملنے آیا کرتے تھے. تو وہ آئے میرے پاس، آ کر بیٹھ کر ایک دم ان کو رونا آ گیا. تو رونے لگے، ہچکیاں بند گئی. میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو صاحب کہنے لگے کہ مولانا میرا مسئلہ ایسا عجیب ہے کہ میں سناؤں تو آپ بھی روئے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو میرے بارے میں جانتے ہیں، میں نے جو کچھ کمایا تجارت تھی ان کی. انہوں نے کہا میں نے خوب کمایا، اللہ نے خوب مجھ کو عطا فرمایا، اور میں نے جتنے میرے بچے ہیں، بیٹیاں اور بیٹے، سب کے لیے ایک ایک بہترین مکان بنایا پورے ساز و سامان کے ساتھ. اور میں نے جتنا بھی کمایا تھا میرے بیٹے بیٹیوں کے لیے میں نے یہ سب کچھ کر کے دے دیا. اس کے لیے یہ مکان، اس کے لیے مکان، اس کے لیے مکان، بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو میں نے دے دیا. میں اور میری بیوی ہم دونوں ہیں اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں اب کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے، اللہ کے پاس میں جانا ہے. جو کچھ ہے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کر دو، جس کو دینا ہے دے دو. ہم نے سب کچھ دیا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ بڈھے اور بڈھی کے لیے کوئی یہ بیٹا خدمت کرے گا، کبھی یہ بیٹا اپنے گھر میں رکھے گا، کبھی اس بیٹی کے گھر میں ہم جا کے رہ جائیں گے، کبھی اس بیٹی کے گھر میں جا کر رہ جائیں گے. اس طریقے پر کئی بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہماری زندگی ان بیٹوں بچیوں کے ساتھ میں گزر بسر کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اس لیے سب کچھ میں نے ان کو تقسیم کر دیا. لیکن تقسیم کر دینے کے بعد اب ہم بوڑھے اور بوڑھی کا حال یہ ہے کہ نہ کوئی بیٹا ہم کو رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی بیٹی ہم کو پالنے کے لیے تیار. رو رو کر بیچارے کر رہے تھے. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ جو کئی بار سنایا ہے. تو بھائیوں ایسے عبرت خیز واقعات، اس پس منظر میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی دعا کیسی بہترین دعا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں مجھے زیادہ رزق عطا کرو. بڑھاپے میں رزق رہے گا، ہاتھ میں مال رہے گا، بیٹی بھی آئے گی خدمت کرے گی، بیٹا بھی آئے گا خدمت کرے گا، اور رشتہ دار بھی سب کے ساتھ. ایک حکمت تو یہ، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کے بچے، پھر بچوں کے بچے، ان کے بچے، نواسے پوتے، ان کے بچے ہونے لگتے ہیں، بھویں آ جاتی ہیں، داماد آ جاتے ہیں، گھر بڑا ہو جاتا ہے.
ایسا بڑا آدمی جب اپنے قبیلے خاندان کو سنبھال کے رکھنا چاہے تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہاتھ میں زیادہ مال ہو، کبھی اس بیٹی کو دے، کبھی پوتے کو دے، کبھی جو ہے نواسی کو دے، کبھی نواسے کو دے، اور کبھی انعام میں دے تو کبھی کسی اور عنوان سے دیتا رہے۔ ایسا دیتے رہنے کی ضرورت اس وقت ہی پوری ہو سکتی ہے جبکہ آدمی کے پاس بڑھاپے میں مال ہو۔ میں نے سوچا تو حکمت سمجھ میں آئی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ تو بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے کلام کو لانے کی ضرورت ہے، اللہ کے نام کو لانے کی ضرورت ہے۔ کھاؤ پیو کماؤ جو کچھ کرو، اور اس کے علاوہ بیماری ہو، پریشانی ہو، وسائل ڈھونڈو، دوائیں کھاؤ، انجیکشن لگاؤ، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن یہ بھی سمجھ کے رکھو ہر چیز کا علاج اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے کلام کو پڑھنا ہے، اس کی تاثیر کے فوائد حاصل کرنا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کا نام بھی رکھتے رہنا ہے اور اس سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔